اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب، آپ کی خدمت میں ایک اور نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کل معاشرے میں جو زیادہ تر ڈرامہ ارطغرل دیکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں۔ جس نے ارطغرل نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ آج سے 50 سال بعد جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہوگا۔ یہ تاریخ دمشق کے جامعہ مسجد اور استنبول کی جامعہ فاتح میں تحریر ہو گئی ہے۔ یہ ڈرامہ دنیا کے 60 ممالک میں دکھایا جا رہا ہے اور عرب کے بچے اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ نیو یارک ٹائمز بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اس ڈرامے سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کے عزائم کیا ہیں۔ یہ ڈرامہ مصر سے لے کر بنگال تک لاکھوں لوگوں کو ذہن میں تبدیلی لا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ در حقیقت میڈیا والوں میں مسلم امہ کی پہلی کامیابی ہے۔ ارطغرل ڈرامہ ویسے تو سارا ہی کمال کا ہے، لیکن اس میں سب سے اعلیٰ شان والی چیز یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو جس ادب کے ساتھ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود شریف بھیجتے ہیں، وہ کمال ترین سین ہوتا ہے۔ مسلمان کے دو ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو تو مسجد کی طرف روانہ ہو، اور جب جنگ کا اعلان ہو تو میدان جہاد کی طرف روانہ ہو۔ بلا شبہ یہ ایک شاہکار ڈرامہ تھا جو حقیقت سے قریب تر تھا۔ فحاشی کا سہارا لیے بغیر اتنا کامیاب ڈرامہ میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے۔ جن لوگوں کو تاریخ سے ذرا بھی دلچسپی ہے ان کے لیے یہ ڈرامہ ایک خزانہ ہے۔ سلام ہے اس بنانے والوں پر۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ اصل ارطغرل نہیں بلکہ انگن التا ہے اور فلمی ایکٹر ہے۔ اس نے ارطغرل کا کردار ادا کیا ہے اور اتنا مقبول ہوا ہے کہ اصل اور حقیقی ارطغرل کی کوئی اس سے محبت کی جا رہی ہے، صرف اور صرف کردار ادا کرنے کی وجہ سے۔ تو اب سوچا جائے، ہم صحابی تو نہیں بن سکتے، اگر صرف صحابی جیسا کردار ادا کریں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش ہوں گے اور پوری مسلمان دنیا ہم سے کتنی محبت کرے گی۔ یہ تھی آج کی ارطغرل کی کہانی۔